اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 سے 223 تک 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے اور سخت گنہگار پر اترتے ہیں، اور وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں، اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کو یہ اس سے پہلے کی جو تفسیر تھی اس میں آپ کو یہ علم ہوا ہوگا کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی شیطان آتا ہے اور آ کر سکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں جو اپنی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ کوئی شیطان آتا ہے اور ان کو اس طرح کی باتیں سکھا جاتا ہے۔ تو اس بات پر اللہ رب العزت نے سخت نوٹس لیا اور کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ شیطان آتا ہے؟ ارے شیطان تو غلط باتیں سکھاتا ہے۔ شیطان کیا کبھی کسی کو یہ سکھاتا ہے کہ تم سچ بولو، اچھائی کرو، لوگوں کے ساتھ عمدہ طریقے سے پیش آؤ، اللہ کی طرف آگے بڑھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو؟ کون ہے جو شیطان اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہو؟ شیطان اچھی بات کی طرف نہیں بلاتا، وہ تو گندی باتوں کی طرف بلاتا ہے، خراب باتوں کی طرف بلاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہیں، سچائی، پاکیزگی، امانت داری، طہارت، جسم کو پاک رکھنا، روح کو پاک رکھنا، ذہن کو پاک رکھنا، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اب یہاں اس آیت میں فرمایا گیا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، یہ اترتے ہیں بہت بڑے جھوٹے اور سخت گناہ کرنے والے پر۔ یہ جو افاق کا لفظ ہے یہ افکن سے بنا ہے اور اس کا مبالغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زبردست جھوٹا، بہت سخت جھوٹا۔ اسی طرح جو اسام ہے، یہ جو لفظ ہے یہ اسم سے بنا ہے، اور اسیم کا جو لفظ ہے یہ اسم سے بنا ہے، اور یہ بھی فعیل کے وزن پر مبالغے کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے سخت گنہگار۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ قرآن لے کر نہیں اترے ہیں، اور نہ یہ ان کے لیے ممکن ہے یہ۔ اور اب یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ شیاطین کا قرآن لے کر اترنا یہ محال ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق و امین ہیں، ہر طرح کی نیکیوں کی طرف بلانے والے ہیں۔ ان کی زندگی دیکھ لو کس قدر پاکیزہ ہے، اور کس قدر نظافت ہے، کس قدر سچائی ہے، زبان کی سچائی ہے، معاملات کی سچائی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، لوگوں کے اوپر صدقات اور خیرات کا خوب لٹانا ہے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، نیکیوں کی طرف بلانا ہے۔ تم ذرا سوچ کے دیکھو تو، جو شیاطین ہیں وہ تو بدکاروں کے پاس آتے ہیں، زانیوں، شرابیوں، کاہنوں کے پاس میں آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس میں آتے ہیں جن کی زبانوں پر جھوٹ جاری ہوتا ہے، جو خائن ہوتے ہیں، جو مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو عیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کمینے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو بہکاتا ہے، ان کو اپنی راہ کی طرف لے کر چلتا ہے، وہ اس کے دوست بنتے ہیں، اور پھر وہ بھی شیطان کی طرح کمینے بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو کاہن ہیں، جو نجومی ہیں، اور جو ادھر ادھر کی باتیں بتانے والے ہیں، اور جو اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ علم ہے اور بہت کچھ معلوم ہے، اور دوسروں کی زندگی میں ہم جھانک لیں گے اور دیکھ لیں گے، اس طرح کی کر کے جو باتیں بتاتے ہیں، سب لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ تو ان دھوکے بازوں کے پاس شیاطین آتے ہیں، نیک لوگوں اور پاکیزہ لوگوں کے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے فرشتے آتے ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور جو تم کو سچی باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہاں اچھا یہ بات اور فرمائی گئی کہ دیکھو یہ جو شیاطین ہیں یہ کاہنوں کے پاس آتے ہیں، جو جیوتشی ٹائپ میں ہیں، جو فیوچر کی باتیں، مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں، تو اس طرح کے ہیں، سنی ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں
یہ فرشتوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں اور سن کے لا کے کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی طرف سے اس میں 100 جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں، اور اب جو فرشتوں سے انہوں نے بات سنی تھی وہ بات تو سچی ہوتی ہے، تو ایک بات تو ایک یا دو بات ان کی سچی ہوتی ہے جو انہوں نے فرشتوں سے سن کر، شیاطین نے فرشتوں سے سنا اور پھر شیاطین نے ان کاہنوں کو آ کر بتایا، تو وہ ایک دو باتیں سچی ہوتی ہیں، باقی ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اب لوگ ان جھوٹی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور ایک دو بات جو سچی نکل جاتی ہے اس کی طرف پورا کا پورا دھیان دیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت صحیح بات بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ چرائی ہوئی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو بخاری شریف میں آئی ہے کتاب التفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ آسمان پر کرتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر پھڑپڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں اس طرح سے سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر کی آواز ہوتی ہے۔ پھر وہ گھبراہٹ ان کے جب دلوں سے دور ہوتی ہے تو آپس میں دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے حق کہا، اور وہ بہت بلندی والا ہے، بہت بڑائی والا ہے۔ تو کبھی کبھی چوری سے سننے والا اسے سن لیتا ہے، اور چوری سے سننے والے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور حدیث کے جو راوی ہیں سفیان، انہوں نے چوری سے سننے والوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو الگ الگ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دکھایا کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر وہ شیاطین، وہ جو شیطان جن ہوتا ہے، وہ ان فرشتوں کی باتوں کو سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے، سنتا ہے، اور پھر اپنے سے نیچے والے کو پہنچاتا ہے، پھر وہ نیچے والا اور اپنے سے نیچے والے کو، پھر وہ اور نیچے والوں کو، یہاں تک کہ پھر وہ جادوگر اور کاہن کے زبان پر ڈال دیتا ہے۔ اور پھر بسا اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شعلہ جو اسے نیچے پہنچانے سے پہلے آ پکڑتا ہے، اور بسا اوقات وہ شعلہ پہنچنے سے پہلے بات دوسروں کو پہنچا دیتا ہے، اور وہ کاہن اور جادوگر اس میں 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے نہیں کیا تھا، تو اب چونکہ وہ بات اس نے آسمان میں سنی تھی تو اس کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے، ام المومنین ہے، بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب بدء الخلق میں باب ذکر الملائکہ میں، کہ فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے، آپس میں فرشتے باتیں کرتے ہیں، تو شیطان چوری چھپ کے ان کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان باتوں کو سن لیتے ہیں، اور ان باتوں کو سن کر وہ کاہنوں کے دلوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور وہ اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، مسلم شریف کی روایت ہے کتاب السلام میں۔ جو شخص کسی عراف کے پاس گیا، عراف کون؟ وہ جو جادوگر ہیں، جو چوریاں اور گمشدہ چیزیں بتاتے ہیں، ان اور جو فیوچر کی باتیں، مستقبل کی باتیں بتا، ان کے پاس گیا اور ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، تو اس کی 40 دنوں کی نمازیں، 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ 40 راتوں کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی کس قدر سختی اور کس قدر ناراضگی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کتنا ناراض، مطلب اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے اور کتنا سخت ناپسند کرتا ہے، یہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور اسے اس بات میں سچا سمجھے جو وہ کہے، تو پھر اس نے اس کے ساتھ کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں یعنی غیب کی باتیں بتانے والوں کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا لیسوا بشیء، قالوا یا رسول اللہ فإنهم يحدثون احیانا بالشیء یکون حقا، کہ بخاری شریف کی روایت ہے یہ کتاب الادب کی، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کاہن اور غیب کی باتیں جو بتاتے ہیں، جادوگر جو ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا لیسوا بشیء، وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔
تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بسا اوقات وہ جب ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ سچی نکل جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا وہ بات حق ہوتی ہے جسے وہ جو جنی ہوتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے، وہ اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں مرغی کے کڑکڑ کرنے کے طریقے سے ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں. تو یہ جتنے جادوگر قسم کے لوگ ہیں، کاہن ہیں، آپ دیکھیں گے فال نکالنے والے اور چوری کا سامان بتانے والے، اور تمہارا سامان فلاں یہاں رکھا ہے یہاں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو جن سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، اور شیطان ان کی مدد کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہی ساری شیطانی صفات پائی جاتی ہیں، اور شیطان ان کو آلہ کار بناتا ہے اپنا اپنا تاکہ یہ اس کو بھی گمراہ کرے، اور پھر اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو شیطان گمراہ کرے. اب بہت سارے لوگ انہی جادوگروں کے پیچھے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں. لہذا ہمیں ایسے لوگوں سے بالکل بچنا چاہیے اور سخت دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے جو مستقبل کی بات بتاتے ہوں، جو اسی طریقے سے کاہنہ کہانت والی باتیں کرتے ہوں، کوئی چوری کا سامان ہو گیا، کوئی چرا لے گیا اس کے بارے میں بتاتے ہوں، جادوگری کرتے ہوں، تو ان سب چیزوں سے بالکل دور رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.